ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل شيء نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر اسلام واحد دین ہے جس نے خواتین کو ان کے مکمل اور مطمئن کرنے والے حقوق دیے، چاہے وہ حقوق علمی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو یا قانونی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین بنت حسن MSc مائکرو بایولوجی زوجہ ارشد بشیر مدنی ہوں۔ آج میں اس نشست کی ناظم جلسہ ہوں۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ سب خواتین کا اس ہال میں خیر مقدم ہے۔ میں سب سے پہلے محترمہ صفورہ اختر، جو آج کے مہمان خصوصی ہے، کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ صفورہ اختر، آئیے اب میں آپ کو آج کے مہمان خصوصی محترمہ صفورہ اختر کا تعارف پیش کروں۔ الحمدللہ، محترمہ صفورہ اختر MBA اور LLB کورس تکمیل کرنے کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی سے آپ PhD بھی کر رہی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ آپ کے گریجویشن کے دوران آپ نے ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ شری کرشن کانت پنڈت سے گائیڈر پائلٹ ایوارڈ حاصل کیا۔ آپ نے انڈین ایئر فورس ایگزام بھی اعلیٰ نمبرات سے کامیاب کیا، اور اب آپ مشہور اسمارٹ ICBM کالج کی ڈائریکٹر اور پرنسپل ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو 10 سالہ تدریسی تجربہ یعنی ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور یہ جذبہ رکھتی ہیں کہ ہر میدان میں آپ کے طلبہ آنے والے زمانے کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہمت رکھیں۔ محترمہ صفورہ اختر کے آمد سے ہم سب کو بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو IREF کا مختصر سا تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، ہمایوں نگر، حیدرآباد، بنیادی طور پر ایک دعوتی ادارہ ہے، یعنی غیر مسلموں میں اسلام کا صحیح تعارف پیش کرنا ہے اور اسلام سے متعلق پائے جانے والی غیر مسلمانوں کی غلط فہمیوں کو قرآن، صحیح احادیث کی بنیاد پر صحابہ اکرام کے فہم اور منہج کے مطابق منطقی، سائنسی دلائل اور وجوہات کی بنیاد پر بات کو پیش کرنا ہے۔ یہ سارے امور جناب عمران صاحب صدر IREF کی نگرانی میں طے پاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو IREF شعبہ خواتین کا تعارف پیش کروں۔ محترمہ امت المتین IREF شعبہ خواتین کی ناظمہ ہیں۔ ان کی تربیت یافتہ شاگردات اسلامی داعیات کا کام انجام دیتی ہیں۔ یہ سب داعیات اسلام اور تقابل ادیان پر مہارت رکھتی ہیں اور ہر ہفتہ دوپہر 3 تا 6 بجے تک شعبہ خواتین کا اجلاس منعقد کرتی ہیں۔ اور اب میں گزارش کرتی ہوں کہ محترمہ صفورہ اختر، جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، وہ آپ سب سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ
आप सबको देखने के बाद में इतनी खुशी हो रही है, स्पेशली IRAF वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग को एजुकेट करने के लिए, और आप लोग सब जो वक्त निकाल के आते हैं कुछ दीनी मालूमात सीखने के लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। यूजुअली ये कहा जाता है कि एक लड़की तालीम याफ्ता होने से सारा ख़ानदान तालीम याफ्ता हो जाता है। कितनी सही बात है। आजकल लड़कियां हर फील्ड में हैं, हर जगह है। बहुत लोगों का ये कहना है जो दीनी तालीम से जुड़े हुए हैं वो दुनियावी तालीम में नहीं रहते हैं। बिल्कुल गलत। वो हमारे ऊपर है हम कैसा मैनेज करें। दीन व दुनिया दोनों साथ में चलना चाहिए। बहुत सारे लड़कियों का ये कहना है कि अगर हम कॉलेज जाते हैं तो दीनी कामों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल गलत। आप मैनेज करना चाहिए। कैसा मैनेज करते हैं टाइम? जो काम आप 4 घंटे में करते हैं, अगर कोई ख़वातीन नौकरी करते हैं या कहीं बाहर काम करते हैं तो वो बराबर घर भी मैनेज कर सकते हैं और अपना काम भी मैनेज कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना उठता है कितने टैक्टफुली आप लोग मैनेज करते हैं। जो काम 4 घंटे में आप करते हैं वो अगर आप टैक्टफुली यूज़ करें तो बिल्कुल 10 मिनट में हो जाता है वो काम। तो हमें चाहिए कि दीन और दुनिया दोनों साथ लेके आगे बढ़े। गैर मुसलमानों को सिर्फ इतना ही रहता है, वो लोग समझते हैं कि मुसलमान बिल्कुल जाहिल है, कोई फील्ड में नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप देखें तो सबसे ज़्यादा काबिलियत हम मुसलमानों के पास ही है। हम लोग इतने काबिल होते हैं, हम लोग इतने आगे निकल जाते हैं कि हम एक आगे निकलते हैं तो 4 गैर मुस्लिम हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने टैलेंट के ज़रिए, अपने इस्लामी तरीक़ों के ज़रिए उन लोग को पीछे करें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन। बेशक हमें मोहतरमा सफुरा अख्तर के आमद से हिम्मत अफजाई हुई है। अब मैं आज की मुखर्रिरा मोहतरमा अमतुल मतीन से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा अमतुल मतीन। आइए अब मैं आपको मोहतरमा अमतुल मतीन का तारुफ पेश करूं। मोहतरमा अमतुल मतीन IREF शोबे खवातीन की नाजिमा हैं। आप दुनिया की वो पहली दाइया खातून हैं जिन्होंने बज़बाने अंग्रेजी और उर्दू आलमी पैमाने पर शेख अहमद दीदात रहमतुल्लाह अलैह के दावती नहज पर कम उम्र में दावती मिशन का आगाज किया। मोहतरमा अब्दुल मतीन जनाब इमरान सदर IREF की दूसरी अहलिया हैं। वो सेंट एन्स डिग्री कॉलेज से BSc जेनेटिक्स की तालिबा रह चुकी हैं। आप इस्लाम और तकाबिले मज़ाहिब पर अंग्रेजी और उर्दू जुबान में तकरीर की महारत रखती हैं। आपके बयानात ETV उर्दू चैनल और लोकल सिटी केबल चैनल्स के जरिए 52 ममालिक में नशर किए जा चुके हैं। आपकी एक CD बज़बान अंग्रेजी बाउनवान विमेंस राइट्स इन इस्लाम आलमी पैमाने पर मशहूर हुई। हाल ही में हुआ आपका प्रोग्राम बाउनवान कैसे बन सकती हूं मैं कामयाब औरत, जो कि बातारीख 6 जनवरी बामुकाम मदीना एजुकेशन सेंटर पे था, सारे शहर में मशहूर हुआ और कई अखबारात ने इसकी खुलकर दाद दी और सराहा। और खुशखबरी ये है कि आप सबके बेहद इसरार पर इस प्रोग्राम की CD की रस्म इजरा इंशाअल्लाह आज इस निशिस्त में होगी। आज मोहतरमा अब्दुल मतीन की तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में खवातीन के हुकूक, जिसके बाद सवाल और जवाब की निशिस्त रहेगी। इससे पहले कि तकरीर शुरू हो, आप अपने अपने मोबाइल फोन्स को
स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डाल दें। और अब मैं गुजारिश करती हूं कि मोहतरमा अमतुल मतीन अपनी तकरीर का आगाज करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतुल विदा अय्युहन नास अन्ना लकुम अला निसाउकुम हक्का व लहुन्ना अलैकुम हक्का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरमा नसरीन साहिबा, आज के इस जलसे की नाज़िमा, आज के मेहमान खुसूसी मोहतरमा सफूरा अख्तर साहिबा, सामियात में मौजूद बुजुर्गों का और बहनों का मैं इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुब्हान ताला की सलामती, रहमत और बरकत हो। मेरी तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में ख़वातीन के हुकूक। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं खालिक़ कायनात अल्लाह सुब्हान ताला का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करूं। बेशक हर मुसलमान का ईमान है कि इस्लाम सच्चा दीन है, यानी हकीकी तरीके हयात है। और बिलखुसूस हम ख़वातीन के लिए खुशखबरी है, तोहफा है कि इस्लाम वाहिद दीन है जिसने ख़वातीन को उनके मुकम्मल और मुतमईन करने वाले हुकूक दिए, चाहे वो हुकूक इल्मी हो, सियासी हो, समाजी हो, माशी हो या कानूनी हो। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने ख़वातीन को उनकी फितरत के मुताबिक मुतमईन करने वाले हुकूक दिए। इस उन्वान पर यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में गुफ्तगू करने का मकसद क्या है? इस उन्वान पर गुफ्तगू करने का मकसद क्या हो सकता है? मेरा मकसद इस उन्वान पर गुफ्तगू करने का यही है कि जहाँ कई गैर मुसलमान ये एतराज़ करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस औरतों पर बहुत जुल्म किया, उनको उनके हुकूक नहीं दिए, और दूसरी ओर कई हमारी मुसलमान लाइल्म बहनें, चाहे वो जहालत में हो या मासूमियत में हो, अपने हुकूक को नहीं पहचानती, और अगर पहचानती भी हैं उन हुकूक पर अमल नहीं करती। और हम तमाम को इस बात का एहसास भी नहीं है कि इस्लाम ही हमारे तमाम मसलों का हल है। कुरान, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का फहम और मनहज ही हम तमाम इंसानियत के लिए हर मसले का हल है इंशाअल्लाह। इससे पहले कि मैं असल उन्वान पर गुफ्तगू करूं, मैं आप तमाम को नुज़ूल कुरान से पहले यानी कुरान मजीद नाजिल होने से पहले जो तहजीबें और दीगर मज़ाहिब, उसमें ख़वातीन का क्या मुकाम था और उनको क्या हुकूक थे, वो मैं आपको सबसे पहले बताती चलूं। यूनानी तहजीब यानी ग्रीक सिविलाइजेशन, जो एक ज़माने में बहुत मशहूर और शोहरत याफ्ता तहजीब थी,
اسی تہذیب کے لوگ مانتے کہ ایک پینڈورا نامی مجازی عورت زمین پر کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یونانی تہذیب میں جنس پرستی یعنی پروسٹیٹیوشن بہت عام بات تھی۔ پھر رومی تہذیب، رومن سویلائزیشن کے مطابق اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا بلا وجہ قتل کر دے تو اس کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ پھر ملک کے بابل کی تہذیب بیبیلونین سویلائزیشن کے مطابق اگر ایک مرد کسی بھی عورت کا قتل کر دے تو پھر اس جرم کی سزا اس مرد کے بیوی کو ملے گی۔ اور ملک کے بابل کے لوگ ایک قانون کو مانتے جس کا نام ہمورابائی لا کوڈ ہے۔ اس قانون کے مطابق عورتوں کے ساتھ کتے بلیوں سا سلوک کیا جاتا۔ پھر آئی مصری تہذیب، ایجپشن سویلائزیشن نے عورت کو شیطان کی نشانی قرار دیا۔ ہندو مت مذہب میں عورت کا مقام اتنا پست تھا کہ اسے بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم کر دیا گیا۔ اگر کسی ہندو عورت کا خاوند انتقال کر جائے تو پھر اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کی چتا پر کود کر اپنی جان دے دے۔ اس عمل کو ستی کہا گیا، جس کا ذکر آپ کو ہندو مت کی مذہبی کتاب رگ وید میں ملتا ہے۔ رگ وید میں کتاب نمبر 10 باب نمبر 18 اور جملہ نمبر 7 میں۔ پھر عیسائیت، کرسچینٹی جو بائبل کو خدا کا کلام مانتے ہیں، اس بائبل کے مطابق اگر آپ بائبل میں پرانا عہد نامہ پڑھیں گے، کتاب پیدائش بک آف جینیسس باب نمبر 3 اور جملہ نمبر 16 میں اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے بائبل میں کہ تمام عورتوں کو دنیا میں بچے کی پیدائش کی جب جو تکلیفیں ہوتی ہیں، لیبر پینس ہوتے ہیں، وہ ایک سزا کے طور پر ہے کیونکہ حوا علیہ السلام نے گناہ کیا تھا۔ اور بدھ مت میں، بدھیزم میں ان کی کتاب سیکریڈ بکس آف ایسٹ کے اس کی کتاب نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر 271 کے مطابق عورت ایک ایسی چیز ہے جس میں سچائی کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے نزول قرآن سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے قبل سرزمین عرب، سعودی عرب میں کم جہالت نہیں تھی۔ لوگ اتنے جاہل ہوا کرتے تھے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ عرب لوگ اپنی بیویوں کو کسی اور کے پاس بھیجا کر ان سے بستر کرانے پر فخر محسوس کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا میں ملوث تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ان حالات میں جہاں عورت کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، انسانیت کفر بربریت میں ملوث تھی، اللہ رب العزت نے محسن انسانیت نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے رہنما بنا کر بھیجا، مشعل راہ بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کی تصدیق اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے نبی رسول بنا کر مگر یہ کہ آپ تمام انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ انشاءاللہ میں نے اپنی تقریر کو 6 عنوانات میں بانٹا ہے اور یہ 6 عنوانات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں خواتین کے حقوق بیان کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ میری تقریر کے عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں خواتین کے حقوق کے ضمن میں میرا پہلا عنوان ہے خواتین کے جینے کا حق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں۔ اب
خواتین کے جینے کے حق سے مراد کیا ہے؟ خواتین کے جینے کے حق سے مراد ہے کہ سب سے پہلے اسے پیدا ہونے کا حق دیا جائے اور اس کی پیدائش پر ویسے ہی خوشیوں کا اظہار ہو جس طرح ایک مرد بچے کی پیدائش پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اور خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور خاندان میں اور سماج میں عام طور پر ہونے والے ظلم و ستم سے اسے بچایا جائے، اور یہاں تک کہ وہ قدرتی طور پر اپنی خبروں تک پہنچ جائے۔ جس ملک میں رہتی ہوں اس کا سماج ایملی بیکنن، محترمہ ایملی بیکنن جو بی بی سی رپورٹر ہے، ان کے 1970 کے دہے کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں، ہندوستان میں روزانہ لگ بھگ 3000 حمل صرف اس لیے گرائے گئے کیونکہ الٹرا سونک رپورٹ کے مطابق وہ حمل لڑکی کا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کہ آج کا ہمارا یہ سماج اس جاہل عرب قوم سے، نزول قرآن سے پہلے عرب قوم سے کیسے الگ ہے، جبکہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ لوگ الٹرا سونک سکیننگ کے ذریعے اپنی بچیوں کا حمل تو نہیں گرا سکتے، لیکن جب لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کا قتل کر دے کے، اس کو زندہ دفنا دے کے اس کے جینے کا حق اس سے مار دیا۔ ایک واقعہ میں آپ تمام کو سنانا چاہتی ہوں، جہاں نزول قرآن سے پہلے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سناتے ہیں جو تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنا ظالم باپ ہوں اس کا احساس مجھے آج ہوا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی مسلمان ہونے سے پہلے میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے اس کی پیدائش کو برداشت کیا، شرمندگی سے اسے پال پوس کر بڑا کیا، یہاں تک کہ وہ میری انگلی پکڑ کر بازار کو میرے ساتھ چلا پھرا کرتی۔ اتنے میں شیطان نے مجھے لڑکی کے باپ کی شرمندگی کا وسوسہ ڈالا اور بالآخر میں نے ایک شیطانی ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اور وہ صحابی ریگستان کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی بیٹی کو ساتھ لیے ریگستان کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کی معصوم بیٹی صحابی سے پوچھتی ہے، یا ابوئی فین رو انتا، اے میرے ابا آپ کہاں جا رہے ہو؟ صحابی کہتے ہیں، میں چپ چاپ رہا اور میں نے پھوڑے سے میں نے ریتی کھودنا شروع کر دیا، خبر کھودنا میں نے شروع کر دیا، اور جب میں نے اپنا کرتا نکال کر جب میں پھوڑے سے ریتی کھود رہا تھا، میری معصوم بیٹی اس کے معصوم ہاتھوں سے وہ میرے پیٹھ اور کلوں پر جو ریتی لگ گئی تھی وہ اسے صاف کرتی اور پھر مجھ سے پوچھتی ہے، یا ابوئی آپ کیا کر رہے ہو؟ پھر میں کچھ نہیں بولا اور آہستہ سے میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈال دیا، اور تب بھی میری فرما بردار بیٹی مجھ سے پوچھتی رہی، یا ابوئی آپ کیا کر رہے ہو؟ اور میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کو بیان کرتے وقت یہاں تک جب واقعہ بیان کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ دیا اور کہا، اب بس کر۔ اگر اللہ کسی کے دل سے رحم نکال دے تب ایسا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یاد کریے عمر رضی اللہ عنہ کا قول۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے صحابہ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، نزول قرآن سے پہلے ہم کیسے لوگ تھے؟ سگی ماں سے زنا کرنے پر ہم فخر کرتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے، ہماری بیٹیوں کو زندہ دفن کر لیتے تھے۔ اے صحابہ یاد رکھنا ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، اسلام نے ہم کو عزت بخشی۔
ایک شاعر نے سرزمین عرب پر ہونے والے جو واقعات، جو حالات تھے نزول قرآن سے پہلے، اس کا بیان ایک بہت ہی بہترین شعر میں انہوں نے کیا. انہوں نے کہا، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، توحید کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، کہ جن پر قرآن مجید نازل ہوئی. یہ قرآن ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت تا قیامت ہے. اس کے لیے ذریعہ کون بنے؟ اس کو نو انسانیت تک پہنچانے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر اس طریقے ان حالات میں جب عورتوں پر کتنا ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ہم خواتین کو سب سے پہلے جینے کا حق دیا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پہلے عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. آج ہم، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ابورشنز کرا رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کیونکہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ، ڈیکن کرونیکل 1997 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 60 ملین ابورشنز ہوئے صرف اس بنیاد پر کیونکہ حمل لڑکی کا تھا. ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن مجید نازل ہوئی، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب یہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں، جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے لیے اسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس باپ کا چہرہ غم زدہ ہو جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی گھر بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. اپنے آپ سے وہ سوال کرتا ہے، کیا میں شرمندہ ہو جاؤں زندگی بھر یا پھر اس کو زمین میں گاڑ دوں؟ کتنی گندی ان کی یہ پسند ہے. اور پھر قربان ہو جائیں ہمارے ماں باپ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سے کہ پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام خواتین کو جینے کا حق دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2630 میں، عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر ایک عورت آئی کچھ مانگنے کے لیے، اس کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھی، اور میرے گھر کچھ نہ تھا، صرف 3 کھجور تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ 3 کھجور اس عورت کو دے دیا، اور وہ عورت نے اپنی 2 بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دیا، اور ایک کھجور اس نے خود رکھ لیا. جب 2 بیٹیوں کا کھجور ختم ہو گیا، وہ اپنی بھوکی ماں کی طرف دیکھنے لگے تاکہ وہ بھی کھجور ان کو مل جائے. تو رحم دل ماں اس نے اس کھجور کے ایک کھجور کے پھر 2 ٹکڑے کر کے اپنی 2 بیٹیوں کو دے دیا. یہ عمل عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنا پیارا لگا کہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کے لیے جنت طے ہے. یعنی اس حدیث کے مفہوم میں اس عورت کو دوزخ کی آگ سے بچانے والی یہ بیٹیاں رہیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر
2631 میں کہ جس کسی انسان نے 2 بیٹیوں کو بہت ہی حسن سلوک محبت سے پالا، ان کی پرورش کی، تو وہ انسان قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو قریب کر کر بتایا اس طرح ہوگا. یہ ہے وہ حق جو ہم کو ملا ہے، یہ ہے وہ مقام جو ہم کو ملا ہے. لیکن آج یعنی دور حاضر میں ہندوستانی مسلم معاشرے میں، خالی ہندوستانی معاشرے میں اگر ہم غور کریں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں. عموماً کئی عورتیں بھی، کئی مرد حضرات مایوس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابارشن سینٹرز جو ہیں تمل ناڈو اور راجستھان میں، وہاں کے اسکیننگ سینٹرز پر ایک پوسٹر باضابطہ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ اسپینڈ 500 سیو 5 lakhs. آپ 500 روپے خرچ کیجئے. کس کے لیے؟ حمل لڑکی کا ہے، اسے گرانے کے لیے. 5 لاکھ روپے بچا لیجئے. یہ 5 لاکھ روپے بچانے کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک ہندوستان ہونے کے ناطے، جو ہندوستان ہونے کے ناطے نہیں، جو ہمارے رسم و رواج کے خاطر، جو ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر اس کی شادی کرانا ہوگا، اور اس کی شادی، اس کا نکاح کراتے وقت اس کو ہمیں جہیز دینا ہوگا. وہ 5 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ تو لہذا 500 روپے خرچ کیجئے، بچی کا قتل کر دیجئے. آج ہم سب کے لیے جو سب سے اہم ہمارا جو حق ہے، جینے کا حق، چاہے وہ پیدا ہوتے وقت ہو یا پیدا ہونے کے بعد ہو، ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں. جہیز کی بنیاد پر یہ ایک ایسی لعنت ہے جس میں ہماری کئی مسلمان بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. صرف اور صرف اصل اس کی وجہ جہیز ہے. اور اس کی حد دیکھیے آپ. اتنا جہیز دینے کے باوجود ٹائمز آف انڈیا 1 جنوری 2008 کے رپورٹ کے مطابق سال 2007 میں، یعنی جنوری 2007 سے دسمبر 2007 تک انڈیا میں 7,618 ڈاوری ڈیتھس were reported. یعنی 7,618 بچیوں کا قتل کر دیا گیا صرف جہیز کی بنیاد پر. اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گی کا معنی ہوگا کہ ایک دن میں 20 کا قتل. آپ اور میرے ساتھ اس طریقے سے کوئی حرکت نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں خواتین کے حقوق پر صحیح عمل نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم جیسی عورتوں کے ساتھ بھی اس طریقے کا عمل پیش آئے. تو یہ ہے ہمارا جینے کا حق. انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں خواتین کے حقوق کے ضمن میں میرا دوسرا عنوان ہے خواتین کے علم حاصل کرنے کا حق. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں اکثر مسلمان اور غیر مسلمانوں میں یہ بات بہت عام ہے کہ اسلام خواتین کو علم حاصل کرنے کا حق جس طرح مرد حضرات کو ہے اس طریقے سے نہیں دیتا. ہم تمام کو یہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہم غیر مسلمانوں کو اس کا جواب بھی دے سکیں اور ہماری کئی مسلمان بہنوں کی بھی اصلاح کر سکیں کہ قرآن جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5. سب سے پہلی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اور قرآن مجید میں کوئی بھی آیت آپ کو ایسی نہیں ملتی جہاں پر بالخصوص مردوں کو ہی کہا گیا کہ وہ لوگ علم حاصل کریں. جہاں کہ اللہ نے علم حاصل کرنے کا حق ہم کو دیا ہے وہ مرد و خواتین دونوں کے لیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحیح حدیث کے مطابق کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا
ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 101 میں کہ کچھ صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت صحابہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم کو موقع نہیں ملتا کہ ہم ہمارے سوالات آپ کے سامنے پیش کریں، تو کیوں نہ آپ ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہا. اور پھر اس واقعے کے بعد کئی سارے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوسری جگہوں پر بھی جا کر خواتین کو علم دے. ہمارے پاس ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے، اور وہ کب دور ہوگی؟ جب ہم علم حاصل کریں گے اور ہمارے علم کا جو کوئی شعبہ ہو اس میں ہم مہارت حاصل کریں گے. کیونکہ اگر آپ امہات المومنین صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت پر غور کریں گی تو معلوم ہوگا کہ صحابیات میں اسما رضی اللہ عنہا وہ ایک بہترین مقررہ تھی. اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا خوابوں کی تعبیر میں وہ بہت مقبول تھی. پھر کئی ساری صحابیات علم طب اور جراحی میں بہت ہی بہترین عبور وہ حاصل رکھتی تھی. مثال کے طور پہ اگر ہم غور کریں، ہم ام خبشہ، حمنہ بنت جہش، معطا، ام سلمہ، ام خبشہ، یہ تمام صحابیات یہ لوگ علم طب اور جراحی میں مہارت رکھتی تھی. اور صرف یہی نہیں، قرآن، صحیح احادیث اور اسلام کے دوسرے شعبوں میں علم فقہ اور علم وراثت کے جو مسئلے ہیں، ان تمام میں ہماری کئی امہات المومنین اور صحابیت مہارت حاصل رکھتی تھی. اور سب سے زیادہ ہم تمام خواتین کو عائشہ رضی اللہ عنہا، خواتین میں عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے لیے بہترین مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح احادیث جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہیں اس کی لگ بھگ 2210 احادیث کی راویہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. اور اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ تقریباً 378 احادیث کی راویہ ہیں. اگر امہات المومنین علم حاصل نہیں کرتی تو ہم کو آج حیض کے مسئلے، طلاق خلا کے مسئلے، اس تمام یہ جو باریک جو ہمارے ذاتی مسئلے ہیں اور کئی دوسرے مسئلے جو ہیں ہم کو کیسے معلوم ہوتے؟ تو یہ لوگ اس طریقے کا بھی علم حاصل کرتے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا وہ علم وراثت میں، the laws of inheritance میں اس قدر ماہر تھی، اس کی باریکیوں پر اتنی زیادہ ماہر تھی کہ کئی سارے صحابہ اکرام عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور علم وراثت کی جو باریک مسئلے ہیں اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ لیتے. تو علم سے ہم دور بھاگ رہے ہیں. کہاں ہے وہ آج ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، بزرگ عورتیں ہوں یا بچیاں ہوں، جو ہماری صحابیات امہات المومنین کی طرح قرآن مجید، صحیح بخاری، صحیح مسلم جس طریقے سے تشریح وہ لوگ کرتی تھی، کیا صحیح طریقے سے ہم کر رہے ہیں؟ صرف یہی نہیں، علم کے دوسرے شعبوں میں کس طریقے سے ہماری صحابیات ماہر تھیں. ہم آج اس طریقے کی مثال قائم نہیں کر رہے ہیں. ہم نہیں کرنے کی بنیاد پر دنیا میں یہ بول بالا ہے کہ اسلام خواتین کو علم حاصل کرنے کا حق اس حد تک نہیں دیتا جس حد تک مرد حضرات کو دیتے ہیں. انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں خواتین کے حقوق کے ضمن میں میرا تیسرا عنوان ہے خواتین کے نوکری سے متعلق حقوق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں. اسلام الحمدللہ خواتین کو نوکری کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسلامی اعتبار سے اگر آپ کوئی نوکری کرنا چاہتے ہوں تو پھر اس کے 3 شرائط ہیں. ان 3 شرائط کو اگر ایک عورت ہو یا مرد پورا کر لیں تو پھر آپ نوکری کر سکتی ہیں. سب سے پہلی شرط، جو کوئی پیشہ آپ اختیار کرنا چاہتی ہوں، جو کوئی نوکری آپ کرنا چاہتی ہوں، وہ نوکری غیر اسلامی نہ ہو.
قرآن مجید اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہوں، یعنی سودی کاروبار، کوئی ایسی نوکری جس میں سود انوالو ہو، یا پھر آپ بار، ڈسکو کلب، اس طریقے سے غیر اسلامی کاموں میں آپ مدد کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اس طریقے کا جاب کرنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت اپنی نوکری کے وقت حجاب نہ نکالے، اس کا مکمل حجاب نہ نکالے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ نوکری کر رہی ہے وہاں پر غیر ضروری طور پر اور بار بار مرد حضرات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ یہ 3 شرائط کو اگر ہم پورا کرتے ہیں تو پھر ہم اسلامی اعتبار سے نوکری کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب اسلام نے نوکری کرنے کی اجازت دی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہماری اصل ذمہ داری کو چھوڑ کر نوکری کرنے چلیں۔ آج کل عموماً جیسا ہو رہا ہے کہ خواتین نوکری تو کر رہی ہیں لیکن اپنی اصل ذمہ داری پر وہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہی ہیں، وہاں پر توجہ نہیں دے رہی ہیں۔ اصل ذمہ داری عورت کی کیا ہے؟ گھر سنبھالنا، بچوں کی پرورش، یہ تمام جو مینیجنگ جو عورت کے ذمن میں ہے، اگر ان چیزوں پر وہ مضبوط ہے، اگر یہ وہ اپنا اصل ذمہ داری وہ نبھاتی ہے، تب جا کر وہ جاب کر سکتی ہے۔ اس کی مثال بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر کوئی مرد، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے گھر کے کام کاج میں مدد کرتا ہے، وہ برتن صاف کرتا ہے، جھاڑو پوچھا مدد کر رہا ہے بیوی کی، اس کو کہیں گے کہ الحمدللہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر وہ گھر کے کام کاج ہی کرتا رہا اور وہ باہر کمانے کی جو اس کی اصل ذمہ داری ہے اس سے وہ محروم ہو رہا ہے، وہ اصل کام وہ نہیں کر رہا ہے، تب جا کر کہیں گے کہ پہلے اپنی اصل ذمہ داری کو پورا کرو، اس کے بعد آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے۔ اسی طریقے سے خواتین کی اصل ذمہ داری کچھ اور نہیں بلکہ گھر کو سنبھالنا ہے۔ اور یہ ہم احساس کمتری میں ہے آج کہ اگر کوئی گھریلو عورت ہے، ہوم میکر ہے، تو ہمارے کہنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے کہ میں ایک ہوم میکر ہوں۔ ایک ہمارے پاس احساس کمتری ہے، آپ ڈٹ کر کہیے کہ ہاں میں ایک ہوم میکر ہوں، میں گھر سنبھالنے کی نوکری کر رہی ہوں، بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے مطابق کہا کہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ تو ہم کو احساس کمتری میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں آپ اپنی اصل ذمہ داری نبھا کر پھر جا کر نوکری کرنا چاہتی ہیں، اسلام آپ کو پوری اجازت دیتا ہے۔ لیکن اسلام میں کسی عورت پر جبر کرنا، زبردستی کرنا کہ وہ جا کر نوکری کرے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور اسلامی اعتبار سے اگر کسی عورت کے پاس اس کا خود کا پیسہ ہو تو وہ بنیادی 3 طریقوں سے اس کو ملتا ہے۔ یا تو عورت کو اس کا ذاتی پیسہ اس کی نوکری سے ملے گا، یا پھر جو تحفہ اس کو ملا اس کے ذریعے اس کو ملے گا، یا پھر جائیداد میں جو اس کو جو مال تقسیم کیا گیا وہ اس کا ذاتی مال ہوگا۔ الحمدللہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلامی اعتبار سے اگر عورت کے پاس جو اس کا ذاتی پیسہ ہے، وہ پیسہ چاہے وہ اپنے ماں باپ کو دے دے، چاہے وہ پورے غریبوں میں بانٹ دے، یا پھر کچرے میں پھاڑ کر پھینک دے، اس کو شوہر یا باپ یا کوئی بھی سرپرست یہ سوال نہیں کر سکتا کہ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا۔ یہ عورت کو معاشی حقوق دیے گئے۔ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں خواتین کے حقوق کے ضمن میں میرا 4تھا عنوان ہے خواتین کے نکاح سے متعلق حقوق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں۔ آج نکاح کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جب ایک باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا میری بیٹی بڑی ہوگی، اس کی شادی مجھے کرنا ہے۔ آج نکاح اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ اس بنیاد پر ہماری کئی بہنیں زنا میں ملوث ہو رہی ہیں، چاہے وہ فیشن کے نام پر ہو یا معاشی یا پھر جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہو۔ ہم میں سے کئی بہنیں زنا میں ملوث ہو رہی ہیں، اتنے بدترین گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔
اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا بہت عام ہو گیا ہے. اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر کسی باپ کے گھر اگر باپ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی مرد کے ساتھ زنا کر رہی ہے تو پھر وہ چپ چاپ معاملے کو دبا دے گا, نظر انداز کر دے گا. امریکہ, یو ایس اے میں آپ دیکھیے, دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے, اس قدر ماحول بگڑا ہوا ہے کہ زنا کو اب گناہ کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, قیامت کے دن, قیامت کے قریب اس طریقے کا معاشرہ ہو جائے گا کہ لوگ روڈ پر یعنی بازار میں زنا کریں گے, اور اس دور میں نیک شخص وہ ہوگا جو زنا کرنے والوں کو کہے گا کہ آپ تھوڑا بازو ہو کر زنا کریے, مین روڈ پر مت کریے, بازو ہو کر زنا کریے. آج یہ مسئلے ہم نے خود سے کھڑے کر لیے. سن لیجئے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو مکمل جو نکاح کا طریقہ بتا دیا گیا, حدیث سننے کے بعد آپ غور کیجئے کس قدر آسان ہے نکاح اسلام میں. پھر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے, یہ صحیح بخاری ہے, اس میں تمام صحیح احادیث بیان کیے گئے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کو صحیحین بھی کہا گیا, اس میں تمام صحیح احادیث پائے گئے ہیں. صحیح بخاری کے جلد نمبر 7 کتاب النکاح, اس کی حدیث نمبر 24, صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 54, صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 66, صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 72 اور صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 79. ان تمام احادیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک صحابیہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو دیکھا اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا. صحابیہ پھر پوچھتی ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا, اور پھر اتنے میں ہی ان صحابہ میں موجود ایک صحابی اٹھ کر بولے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نہیں نکاح کرنا چاہتے مجھے اجازت دیجیے, میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو غور کیجئے, اگر ایسا کچھ معاملہ آج پیش آ جائے اور ہم ہمارے حالات کے حساب سے امید کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا, عورت کی طرف صحابہ کی طرف رجوع ہو کر یہ نہیں کہا, اچھا جہیز دینے کے لیے کیا ہے, شادی خانہ کون سا بک کرانے والے ہو, یہ نہیں کہا کہ شادی کے دن کھانا کیا ہوگا, جہیز کتنا دینے والے ہو, جوڑے کی رقم کیا ہے. یہ تمام باتیں اللہ کے نبی نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ صحابی کی طرف رجوع ہوئے اور صحابی سے پوچھا, نکاح کرنا چاہتے ہو, مہر تمہارے لیے دینے کے پاس کیا ہے. صحابی نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر کو جاؤ, جا کر دیکھو کچھ تو تمہیں گھر میں مل جائے گا, وہ چیز مہر کے طور پر صحابیہ کو دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں, صحابی گھر کی طرف دوڑے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر سے جاؤ, ہو سکتا ہے لوہے کی انگوٹھی مل جائے, وہ مہر میں دے دینا. صحابی پھر بھاگتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوہے کی انگوٹھی تک گھر میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تم کو قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ صحابی نے کہا, مجھے یہ سورہ یاد ہے, مجھے یہ فلانا سورہ یاد ہے, اس سورہ میں اتنے تمام